الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم. آج کی رات ہے انوار کی برسات کی رات. آج کی رات ہے انوار کی برسات کی رات، یعنی آقا کی خدا سے ہے ملاقات کی رات. آپ نے یہ کلام گزشتہ شب معراج کے موقع پہ سماعت فرمایا تھا، کوئی نیا ہونا چاہیے تھا. تو آپ ہم سبھی یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا شبہ محبت میں جمع ہیں. اب سوال یہ کہ محبت کریں تو کیوں کریں، یا محبت کیوں نہ کریں؟ بڑا فرق ہے نا. محبت کیوں کریں یہ سوال ہو گیا. یوں کہیں محبت کیوں نہ کریں، یعنی بے شک محبت کریں گے تو ردیف ہے محبت کیوں نہ کریں. چند شعر سماعت کر لیں انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے. مسئلہ پیش خدمت ہے، زندہ دلی کا مظاہرہ کیجئے گا. سرکار دو جہاں سے محبت کرے نہ کیوں. ذرا زور سے بولو یار، ذرا سننے کا مزاج بنائیں آپ تو مجھے بولو. سرکار دو جہاں سے محبت کرے نہ کیوں، تسکین قلب و جاں سے محبت کرے نہ کیوں. تسکین قلب و جاں سے محبت کرے نہ کیوں. ارے محسن نہیں وہ محسن اعظم ہے بالیقین. محسن نہیں وہ محسن اعظم ہے بالیقین. ارے ہم ایسے مہربان سے محبت کریں نہ کیوں. ایسے مہربان سے محبت کریں نہ کیوں. تسکین قلب و جاں سے محبت کریں نہ کیوں. اور یہ شعر بھی آپ دیکھیں کہ ضامن ہمارے بخت کی ہے ان کی رہ گزر، یعنی ان کا راستہ. ضامن ہمارے بخت کی ہے ان کی رہ گزر. ارے منزل کے ہم نشاں سے محبت کریں نہ کیوں. منزل کے ہم نشاں سے محبت کریں نہ کیوں. اور عرفان رب کا جس کی بدولت ملا ہمیں، عرفان مطلب پہچان، عرفان رب کا جس کی بدولت ملا ہمیں. ارے اس وجہ کن فقا سے محبت کرے نہ کیوں. اس وجہ کن فقا سے محبت کرے نہ کیوں. اور یہ شعر آپ دیکھیں، کلمہ تھا جس کا جملہ نبی کی زبان پر. یہ شعر خصوصی طور پر آپ کی خدمت میں پیش ہے، اس کی حفاظت کیجئے گا. کلمہ تھا جس کا جملہ نبی کی زبان پر. جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہی کلمہ ہر نبی پڑھا کرتا تھا. ان کی امتوں کے کلمے ان کے نبیوں کے اعتبار سے ہوا کرتے تھے، مگر ہر نبی کا کلمہ وہی کلمہ تھا جو کلمہ محمد آپ پڑھا.
کلمہ تھا جس کا جملہ نبی کی زبان پر، ارے اس فخر مرسلہ سے محبت کرے نہ کیوں، اس فخر مرسلہ سے، اس فخر مرسلہ سے محبت کرے نہ کیوں، جس پر پڑے ہیں سرور کونین کے قدم۔ ایک نیا قافیہ استعمال کیا ہے، توجہ چاہوں گا چشتی صاحب کی بلا، جس پر پڑے ہیں، جس پر پڑے ہیں سرور کونین کے قدم، ہم ایسے آسماں سے محبت کریں نہ کیوں، ہم ایسے آسماں سے محبت کریں نہ کیوں، اور جس کے سبب ہے گلشن کونین کی بہار، جس کے سبب ہے گلشن کونین کی بہار، اس اصل انسو جا سے محبت کرے نہ کیوں، اس اصل انسو جا سے محبت کرے نہ کیوں۔ ایک مرکبت کا شعر آ گیا ہے، میں نے میرے اعلیٰ حضرت کے نام کو کس انداز سے پیش کیا ہے، سماعت کیجئے گا، آپ کی توجہ چاہوں گا میں۔ احمد رضا، احمد رضا جو حضرت احمد کی ہے رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا جو حضرت احمد کی ہے رضا، ہم حق کے اس نشاں سے محبت کریں نہ کیوں، ہم حق کے اس نشاں سے محبت کریں نہ کیوں۔ اور مقطع قدسی رضائے رب دو عالم کے واسطے، قدسی رضائے رب دو عالم کے واسطے، کوئی سیاح یوروپ ہے، کوئی سیاح امریکہ ہے، کوئی سیاح ایشیا ہے، میرے سرکار کیا ہے سنیے گا، قدسی رضائے رب دو عالم کے واسطے، سیاح لامکہ سے، سیاح لامکہ سے محبت کرے نہ کیوں، سرکار دو جہاں سے محبت کرے، قدسی رضائے رب دو عالم کے واسطے، قدسی رضائے رب دو عالم کے واسطے، سیاح لامکان سے محبت کرے نہ کیوں، سرکار دو جہاں سے محبت کرے نہ کیوں، تسکین قلب و جاں سے محبت کرے نہ کیوں۔ یہ حمدہ تعالی رب کائنات کا فیضان کرم ہوا، آج ہمیں آج کی یہ رات جو تقدس والی بھی ہے، برکت والی بھی ہے، رحمت والی بھی ہے، نعمت والی بھی ہے، ہمیں میسر آئی۔ سبحان اللہ۔ یہ غالباً شب معراج کے موقع پر مسجد خضرا میں یہ میری چوتھی تقریر ہے، اور میں نے ہر تقریر کے دور میں کوشش کی ہے کچھ میں نئی باتیں پیش کروں، نئی باتوں سے مراد نئے نکات پیش کروں، نئی حکمتیں بیان کروں، اور آج میں نے سوچا وقت بھی مختصر ہے، حکمت تو بیان ہوگی ہی معراج کی، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ صحیحین شریفین سے، صحیحین جب بولوں اس سے مراد کیا ہے؟ مسلم شریف، بخاری شریف، ماشاءاللہ، صحیحین بولا جائے، دونوں کتابیں آ گئی، صحیح البخاری بھی اور صحیح المسلم بھی۔ یہ ہمارے ہاں بلاغت کا قاعدہ ہے، دو چیزوں کو ملا کر، دو چیزیں ہیں، دو نام ہیں، ایک نام کو لے کر ہم تثنیہ کے حروف لگا دیتے ہیں۔ تثنیہ عربی میں بنتا الف نون لگانے سے، حالت رفع میں، نصب کی حالت میں جائے گا یا نون ہو جائے گا۔ جیسے ابن کا معنی لڑکا، میں بولوں دو لڑکے، عربی میں کیا بولوں گا؟ ابنان، دو لڑکے، اور اسی کو حالت نصب میں لے جاؤ یا حالت جر میں لے جاؤ، ابنین ہو جائے گا۔ تو ایک نام کو دوسرے نام پر ملا کر تثنیہ کا صیغہ جو بنایا جاتا ہے اسے تغلیب کہا جاتا ہے۔ بطور مثال عربی میں سورج کو کہتے ہیں شمس،
چاند کو کیا کہتے ہیں بولو؟ قمر. اب دونوں کو ملا کر ہم بولیں گے قمر عین. ہم نے قمر کو شمس پہ غلبہ دے دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے کا نام امام حسن، امام علی مقام کا نام امام حسین. دونوں کو ملا کے ہم کیا بولتے ہیں؟ حسنین کریمین. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہی صحیح البخاری صحیح المسلم دونوں کو ملا کے بولو تو کیا بولو گے؟ صحیحین. حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروقی اعظم ہیں. اب دونوں کو ملا کے بولیں حضرت عمرین. تو ایسے ہی صحیحین کیا مطلب؟ بخاری و مسلم شریف. صحیحین شریفین کی میں آج آپ کے سامنے حدیث پڑھوں گا، مگر بہت لمبی حدیث ہے. بسم اللہ پوری. بسم اللہ. بہت لمبی حدیث ہے، پوری پڑھ نہیں پاؤں گا، رات بھی اپنی مختصر پڑھوں گا میں. اور اس سے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ، تین فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے حدیث کے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا اور آپ کو حدیث پاک سننے کا ثواب مل جائے گا. اور وہ لوگ جو بار بار بات بات میں بخاری میں کہاں ہے دکھاؤ، بخاری میں کہاں ہے دکھاؤ، بخاری میں کہاں ہے دکھاؤ، آج میں بخاری شریف سے حدیث پاک پیش کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے متعلق. اور یہی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے. اور یہی حدیث بڑی لمبی حدیث، یہی حدیث تفاسیر کی مختلف کتابوں میں تغیر الفاظ کے ساتھ موجود ہے. اب ان تمام حدیثوں کا ماخذ ایک ہے، مقصد ایک ہے کہ واقعی معراج کو بیان کرنا ہے. مگر اس سے پہلے کہ حدیث پاک میں پڑھوں، میں ایک دو باتیں اہم آپ کو بتا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں، سرکار کی معراج کیا ہے؟ بولو. رب کائنات کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا، بیداری کی حالت میں جسم و روح کے ساتھ میں. حضرت ملا احمد دیوبند جو حضرت اورنگزیب عالمگیر کے استاذ گرامی ہیں اور بہت بڑے فقیہ و محدث ہیں، آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے تفسیرات احمدیہ. آپ اس میں فرماتے ہیں وَالْأَصَحُ إِنَّهُ كَانَ فِي الْيَقْظَةِ وَكَانَ بِجَسْدِهِ مَعْرُوبِهِ وَعَلَيْهِ أَهْلُ سُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ بِرُوحٍ فَقَطْ أَوْ مِنَ النَّوْمِ فَقَطْ فَهُوَ ضَالٌ مُضِلٌ مُبْتَدِعٌ فَاسِقٌ. ملا احمد دیوبند فرماتے ہیں وَالْأَصَحُ، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے، اصح یہ ہے، صحیح تر بات یہ ہے، صحیح ترین بات یہ ہے کیا؟ انہو کانا فی الیقظہ، یا قوف ضو ہے، یقظہ کا معنی بیداری. فرماتے ہیں صحیح تر بات یہ ہے، صحیح ترین بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بیداری میں ہوئی ہے، نیند میں نہیں ہوئی ہے. اور آگے فرماتے سرکار کی معراج روح اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے. اور اسی پر اہل سنت والجماعت قائم ہے. اور جو بولے کہ معراج فقط روح کے ساتھ ہوئی ہے یا فقط نیند میں یعنی خواب میں ہوئی ہے، ملا احمد دیوبند فرماتے ہیں تفسیرات احمدیہ میں ایسا شخص گمراہ بھی ہے، گمراہ گر بھی ہے، بدعتی بھی ہے اور فاسق معلن بھی ہے. سبحان اللہ، بے شک ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، وہ معراج کیا ہے کہ آپ نے ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں جسم و روح کے ساتھ خداوند قدوس کا دیدار کیا. محترم، میں دو تین باتیں اور بتا کر حدیث پاک کی طرف آتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں، بڑی حیرت بھی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر کہ نہیں صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں شب رجب کو
آپ نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یہ ان کی معراج ہے۔ ایسے لوگوں کی عقل ماری گئی، ارے جبریل امین کو اصلی شکل میں جہاں میرے نبی نے دیکھا ہے وہیں ہماری آپ کی ماں جناب عائشہ صدیقہ نے بھی دیکھا، تو سرکار کی معراج کیسے ہو جائے؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب نہیں آپ نے عالم خواب میں سرکار کو دیکھا، اچھا بیوقوف بناتے ہیں، یوں حضرت صدیقہ کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار کا جسم الگ نہ ہوا بستر سے۔ اب ان بیوقوفوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے سرکار کو معراج ہوئی اس وقت آپ نکاح میں آئی نہیں تھی، جب سرکار کے نکاح میں آئی نہیں تھی پھر اسے دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ تو اس معراج کی بات کرتی ہے، اسے معراج منامی کہا جاتا ہے، خواب میں معراج۔ ارے محترم، اگر خواب میں معراج نبی کا کمال ہم بھلا کیسے مان لیں؟ خواب کے معراج کو، معراج منامی کو نبی کا کمال کیسے مان لیں جب حال یہ ہے کہ نبی کے غلاموں کے غلام، مطلب یہ ہے کہ امام اعظم نے جب 100 مرتبہ عالم خواب میں خدا کا دیدار کیا ہو تو میرے نبی نے اگر خواب میں خدا کو دیکھا، یہ کمال کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے غلام نے دیکھ لیا ہے، وہ تو آقاؤں کی آقا ہے، وہ تو مالکوں کے مولا ہے، وہ نبیوں کے نبی ہے، رسولوں کے رسول ہے، لہذا ماننا پڑے گا۔ حضرت ابن عباس کی طرح یوں کہیے جناب ابن عباس نے کہ حضرت کعب کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ فرمایا تھا، جناب ابن عباس سے جناب کعب نے پوچھا تھا، ابن عباس ذرا یہ بتاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھی ہو، سرکار کے بڑے پیارے صحابی بھی ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا معراج کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے واقعی معنوں میں، خدا کا دیدار کیا ہے واقعی معنوں میں، جسم و روح کے ساتھ میں، بیداری کی حالت میں؟ جناب ابن عباس جواب دیتے ہیں، ارے کعب سن، کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم بنو ہاشم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، تا حیات کہتے رہیں گے، جناب کلیم اللہ نے اللہ سے کلام کیا، حبیب اللہ نے خدا کا دیدار کیا۔ فقہ کے تیسرے امام حضرت امام مالک، کسی نے آپ سے پوچھا حضور آپ کا کیا خیال شریف ہے سرکار کی معراج کے بارے میں؟ کیا مصطفیٰ نے واقعی حالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ خداوند قدوس کا دیدار کیا؟ امام مالک نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ کہا سنو دلائل مجھ سے نہ پوچھو، جناب ابن عباس کا قول میرے لیے کافی ہے، ہم بھی جناب ابن عباس کی طرح کہتے تھے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ بلا شبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا 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 دیکھا، اتنی دیر کہا دیکھا کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی۔ لہذا محترم عقیدہ بناؤ کہ بلا شبہ 27ویں شب رجب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند قدوس کا دیدار کیا، بیداری کی حالت میں اور جسم و روح کے ساتھ میں۔ یہ معراج ضروری بھی تھی، آپ کا خدا کو دیکھنا جسم و روح کے ساتھ بیداری میں بہت ضروری تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، ہر نبی نے اپنی امتوں سے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، اللہ معبود ہے، اللہ مقصود ہے، اللہ موجود ہے۔ ہر نبی اپنی امتوں کے سامنے کہتا رہا کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ کیا کسی نبی نے خدا کو دیکھ کر بھی کہا تھا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہر نبی سنی ہوئی باتیں کر رہے تھے، سنی ہوئی باتیں بتا رہے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا موجود ہے۔ محترم اتنے سارے نبیوں نے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں یہ دعویٰ کیا، یہ بات پیش کی، توحید کا اعلان کیا، خدا موجود ہے، خدا ایک ہے۔ اتنے سارے نبیوں نے خدا کے موجود ہونے کا یہ اعلان کیا، وہ اعلان سنا ہوا اعلان تھا، وہ بیان سنا ہوا بیان تھا، وہ کہا سنا
ہوا کہا تھا، اور ضرورت اس بات کی تھی ان سارے نبیوں کے سنی ہوئی بات کی تصدیق ہو جائے دیکھی ہوئی بات سے. اس لیے میرے خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا، تاکہ معلوم ہو جائے جن نبیوں نے خدا کے موجود ہونے کی بات سنی ہوئی کہی تھی، میرا حبیب ان کی تصدیق کر دے اور بتا دے سارے نبیوں نے جو خدا کو موجود کہا تھا، حق کہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. خدا ایک بھی ہے، خدا موجود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. اس لیے معراج ضروری تھی تاکہ انبیاء کرام کی تصدیق ہو جائے. انہوں نے دعوے کیے تھے، جو اعلان کیا تھا وہ سنا ہوا اعلان تھا، تصدیق ہو جائے. اب آئیے صحیحین شریفین حدیث پاک سنیے. یاد رہے اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يدعو حافره عند منتهى طرفي. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وبإناء من لبن فاخترت اللبن. قال اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه الصلاة والسلام فرحب بي ودعا لي خير ففرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام فرحبا بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه الصلاة والسلام وإذا هو قد أوتي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال أنا جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه الصلاة والسلام فرحب بي ودعا لي بخير. إن الله عز وجل قال ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا وإذا أنا بهارون عليه الصلاة والسلام فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل
فقیل من انت قال انا جبریل قیل ومن معك قال محمد وقیل وقد بعث الی قال قد بعث الی ففتح لنا فاذا انا بموسى علیہ الصلوۃ والسلام فرحب بی ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث الي قال قد بعث الي ففتح لنا فاذا انا بابراهيم عليه الصلاه والسلام مسندا ظهره الى البيت المعمور وإذا هو يدخله 70,000 ملك ولا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كالآذان الفيل وثمرها كالبقال. محترم دوستو، آپ نے یہ پوری حدیث مکمل نہیں ہے اور بھی آگے باقی ہے، آپ نے سماعت فرمائی. اب اس کا ترجمہ آپ دیکھیں. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اتیت بالبراق، میرے لیے براق لایا گیا. یہی میں بات واضح کر دوں کہ یہ براق یاد رہے کہ براق پہ نبی کی مکمل براق نبی کے لیے مکمل سواری کا کام نہیں آیا شب معراج. امام میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا، کسی نے مجھ سے کہا تھا ایک کہاں لکھا ہے وہ سن لے. امام علائی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے سفر میں 5 سواریاں استعمال فرمائی اور 10 جگہ آپ ٹھہرے، 10 جگہ آپ نے قیام فرمایا. 5 سواری کیا ہے؟ پہلی سواری براق ہے. یہ براق سے میرے آقا مکہ المکرمہ سے کہاں گئے؟ بیت المقدس گئے. تو واقعی بیت المقدس گئے، وہاں براق کو باندھ دیا. ابھی حدیث ترجمہ سنیں گے آپ، یہ معلوم ہو جائے گا. وہاں براق کو باندھ دیا، میرے آقا چلے، آسمانوں سے گزرے، لامکہ ہوتے ہیں، واپس آئے. پھر براق کی سوار بھی اور واپس کہاں گئے؟ مکہ المکرمہ گئے. تو براق کی سواری مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے مکہ المکرمہ تک. اب بیت المقدس سے میرے آقا پہلے آسمان پہ گئے، معلوم ہے کیسے گئے؟ سب نور کی سیڑھیوں میں گئے. ذرا محبت سے بولو. بیت المقدس سے پہلے آسمان کو گئے، تشریف لے گئے تو کس پہ گئے؟ نور کی سیڑھیوں میں گئے. اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک نبی میرے گئے فرشتوں کے بازوؤں پر گئے. اور 7ویں آسمان سے میرے آقا سدرۃ المنتہا پہنچے ہیں، جبریل امین کے بازوؤں میں پہنچے ہیں. اور سدرۃ المنتہا سے میرے نبی جو آگے بڑھے ہیں، مقام مصطفیٰ سے بڑھے، قاب قوسین سے بڑھے اور لامکان پہنچے، خدا کی بارگاہ میں پہنچے دیدار خدا بندی کے لیے. اس سواری کا نام رف ہے. یہ رف کیا ہے خدا جانے اور اس کے رسول جانے. رف نے کہا آئے ہیں وہ اپنے ہی گھر میں. رف نے کہا آئے ہیں وہ اپنے ہی گھر میں. ارے معراج کا دولہا کوئی مہمان نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کا جانا کمال نہیں ہے. جہاں سے آئے تھے وہی نہ جا رہے ہیں. جانا کمال نہیں، وہاں سے آنا کمال ہے. نبی میرے تشریف لے آئے، وہ آپ بھی تشریف لے آئے. تو محترم میں عرض یہ کر رہا تھا 5 سواریاں میرے آقا نے استعمال فرمائی اور 10 مقام پہ آپ نے قیام فرمایا. تھوڑی دیر آپ ٹھہرے رہے. یہ 7واں آسمان ہو گئے اور 8واں مقام کون سا ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے. 9واں مقام کون سا ہے؟ مقام مصطفیٰ سدرہ جہاں جبریل امین قیام فرماتے ہیں. وہ ڈیوائن ٹری ہے، ایک درخت ہے، نورانی درخت ہے جس کا ورق، جس کا پتا ہاتھی کے کان کی طرح ہے اور جس کا پھل بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہے. وہاں جبریل امین قیام فرماتے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں مقام ہے ٹھہرنے والا. اس کے بعد 9واں مقام وہ مقام مصطفیٰ ہے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. مقام مصطفیٰ
میرے آقا فرماتے ہیں جب میں مقام مصطفیٰ پہ پہنچا سدرہ سے آگے وہاں میں رک گیا، اس لیے رک گیا کہ میں نے مقام مصطفیٰ میں قدرت الہی کے قلم کے چلنے کی آواز سماعت کی ہے، قدرت کے قلم کے چلنے کی آواز سنی ہے۔ اس کے بعد 10واں مقام ہے جناب عالی نواں ہو گیا، مقام مصطفیٰ ہے، اور 10واں مقام کیا ہے محترم؟ 10واں مقام وہ ہے جو آپ کی منزل ہے، اسے مکان ہی لا مکان کہا جاتا ہے۔ رب کائنات کا آپ نے دیدار فرمایا۔ حدیث سنیے، اُتیتُ بالبراق، آقا فرماتے میرے لیے براق لایا گیا۔ اب آقا براق کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہوا دابۃ ابید، دابہ عربی میں کہتے ہیں جانور کو، ابید کہتے ہیں سفید وائٹ کو، وہ ہوا دابۃ ابید۔ براق کیسا جانور تھا؟ وہ سفید جانور تھا، وہ طویل اور لمبا تھا۔ کتنا لمبا؟ فوق الحمار ودون البغل، وہ گدھے سے تھوڑا اونچا تھا اور خچر سے تھوڑا نیچا تھا۔ یہ سرکار براق کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں براق کے بارے میں، یدعو حافرہ اندہ منتہا طرفی، حافر کہتے ہیں قدم کو اور طرف کہتے ہیں پلک، آنکھ کی پلک کو۔ مطلب یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ براق کا قدم وہاں پہنچتا تھا جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوا کرتا، اتنا تیز رفتار تھا، اسی سے کہتے ہیں برق رفتار براق سواری ہے۔ میرے آقا آگے فرماتے ہیں میں براق پہ سوار ہوا، فَرَكِبْتُهُ، میں براق پہ سوار ہوا، سوار ہو کر کہاں پہنچا؟ بیت المقدس پہنچا۔ پہنچنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاء۔ یہ قابل غور بات ہے، سرکار فرماتے ہیں بیت المقدس پہنچنے کے بعد میں نے براق کو اس جگہ باندھا جہاں مجھ سے پہلے انبیاء کرام اپنی اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ محترم ذرا ان لوگوں کی خبر لو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے اس سفر سے پہلے کبھی میرے نبی بیت المقدس نہیں پہنچے تھے۔ پھر نبی کو کیسے معلوم ہوا کہ سابق انبیاء براق کہاں باندھا کرتے تھے؟ میرے آقا بتاتے ہیں میں نے براق کو اسی جگہ میں باندھا جس مقام پر مجھ سے پہلے انبیاء باندھا کرتے تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ میرے آقا کو معلوم تھا کہ نبی کے انبیاء کرام کہاں پہ اپنی اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ میں نے کہا محترم یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ارے قرآن کی تلاوت کرو بات واضح ہو جائے گی، قرآن پاک کو سمجھو، نبی کا علم غیب سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا قرآن نے بار بار نہیں کہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تری کیف فعل ربک بعاد، الم تری کیف فعل ربک بثمود؟ میرا خدا فرماتا ہے اے مصطفیٰ کیا آپ نے نہیں دیکھا اصحاب فیل کے ساتھ میں آپ کے رب نے کیا کیا؟ اے مصطفیٰ نہیں دیکھا آپ نے آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ مجھے بتاؤ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا، کیا نبی یہاں موجود تھے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تاریخ کہتی ہے اصحاب فیل کے 55 ڈیز کے بعد میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ قوم سمود بہت پہلے کی ہے، قوم عاد بہت پہلے کی ہے۔ نبی خدا میرا فرماتا میرے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اور میرا خدا بار بار فرماتا ہے میرے محبوب یاد کرو اس واقعے کو یاد کرو، جناب موسیٰ کے زمانے کے واقعے کو یاد کرو، جناب ایلیا کے زمانے واقعے کو یاد کرو۔ معلوم کیا ہوا میرے خدا کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا نبی دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے کائنات کے ایک ایک واقعے کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ مجھے بولنے دو، ارے جو نبی دنیا میں آنے سے پہلے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہو وہی نبی گنبد خزا میں آرام کرتے ہوئے ہم غلاموں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ فَرَبَطْتُهُ بِحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاء۔ یہ بات ہو گئی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، مسجد میں داخل ہوا اور وہاں میں نے سارے انبیاء کرام کو
نماز پڑھائی، نماز پڑھائی. یہاں صلیتو بھی نہیں ہے، لیکن شارحین حدیث نے، مفسرین نے فرمایا ہے فصلیتو کا مطلب فصلیتو بہم، فصلیتو بہم، میں نے سارے انبیاء کی امامت کی 2 رکعت کی. محترم میرے سرکار کے اعزاز پہ قربان جاؤ، ابھی نماز آئی بھی نہیں ہے اور میرے آقا کا یہ حال ہے کہ نماز پڑھا رہے ہیں ایسے ویسے کو نہیں، انبیاء کرام کو پڑھا رہے ہیں، رسولوں کو پڑھا رہے ہیں، پیغمبروں کو پڑھا رہے ہیں. نبی کا کمال یہ ہے نماز آنے سے پہلے میرا نبی اماموں کا، میرا نبی نبیوں کا امام بنا دیا گیا. آگے بڑھیے حدیث پاک، سرکار فرماتے ہیں نماز میں نے پڑھائی، اس کے بعد میں باہر نکلا، جو ہی باہر نکلا ثم خرجت فجاءنی جبریل، جبریل آ گئے بِإِنَاءٍ مِّن خمر وَبِإِنَاءٍ مِّن لبن. خمر کہتے ہیں شراب کو، لبن کہتے ہیں دودھ کو. اس کے لبان دودھ والا، خمر شراب. قرآن نے کہا نا، قرآن میں خمر آیا ہوا ہے، شراب کا معنی ہے. فرماتے میرے آقا میں جونہی امامت کر کے انبیاء کی آگے بڑھا، مسجد سے باہر نکلا، دیکھا جبرائیل وہاں پہ 2 برتن لے کر حاضر ہیں. اینا کہتے ہیں برتن کو. ایک برتن میں شراب تھی اور دوسرے برتن میں دودھ تھا. میرے آقا فرماتے ہیں فاخترت اللبن، میں نے دودھ کو اختیار کر لیا. تو جبرائیل بول پڑے یا رسول اللہ اخترت الفطرۃ، میرے آقا آپ نے فطرت کو قبول کیا ہے. آپ نے فطرت، اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست معلوم ہوتی ہے، نظافت معلوم ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست معلوم ہوتی ہے. فرماتے نے کہا اے آقا آپ نے فطرت کو اختیار کیا. اس کے بعد سرکار فرما ثم عرج بنا الى السماء، کہ جبرائیل مجھے پہلے آسمان پہ لے گئے. تو پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ بند، دروازہ بند. اب تو وقت ہی ختم ہو رہا ہے، بات کیا کی جائے. اب نقطہ نکلے گا، دروازہ بند کیوں تھا؟ میں آپ کو بلاؤں دروازہ بند کر دوں گا اپنے گھر کا؟ دروازہ بند کیوں؟ راستے بند کیوں ہیں؟ دروازے بند کیوں ہیں؟ یہ حدیث کہتی ہے 7 آسمان کے دروازے بند تھے. حدیث کہتی ہے فاستفتح، جبریل نے کہا، جبریل نے کھولنے کے لیے کہا، فاستفتح کھولنے کے لیے کہا. تو دروازے پہلے آسمان کے دروازے کا جو داروغہ تھا، دربان تھا، اس نے کہا من انت، تو کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں. کہا امم معاک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقد بعث الیہ، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہیں انوائٹ کیا گیا ہے، انہیں بلایا گیا ہے. کہا نام قد بعث الیہ، ہم انہیں بلایا گیا. تب جا کر دروازہ کھلا. میرے نبی فرماتے ہیں جو ہی دروازہ پہلا کھلا، میں نے کیا دیکھا؟ اس دروازے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام جلوہ فروز تھے، کے دھارے بہن تھے. حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، فرحب بی ودعا لی بخیر. حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے مبارکباد دی، ہدیہ تبریک پیش کیا، ودعا لی بخیر، اور مجھے خیر کی دعائیں دی. سبحان اللہ. دروازہ بند کیوں تھا؟ آگے بہت ساری باتیں آئیں گی، میں کہاں بیان کروں بھائی. جلدی سے آگے بڑھیے، پھر کسی موقع سے، یا آئندہ سال زندگی باقی رہی تو ٹھیک ہے، سوال رکھیں جن پہ جواب سنیے گا. آئندہ سال زندگی باقی رہی، دروازہ بند کیوں تھا؟ آگے بڑھیں. اچھا آگے بڑھیں جناب. دوسرے سرکار دوسرے آسمانے پہنچے، وہی سوال. آپ نے کہا دروازہ کھولو، بند کھولو. من انت، تو کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں. تیرے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انہیں بلایا گیا؟ ہاں بلایا گیا. دروازہ کھولا گیا. دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا تو میرے نبی نے کیا دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 پیارے پیارے نبی وہاں جلوہ فروز تھے. دونوں خالہ ذات ابن الخالہ، دونوں خالہ ذات تھے. جناب عیسیٰ بن مریم تھے اور جناب یحییٰ بن زکریا تھے. آپ نے ملاقات فرمائی، پرکار فرماتے فرحبا بی
ودعوا لی بخیر، ان دونوں اللہ کے پیغمبروں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اس کے بعد میں چلا کہاں؟ تیسرے آسمان پہ چلا، پھر دروازہ بند تھا، ساری باتوں میں دروازہ کھولا گیا تو میں نے تیسرے آسمان میں کیا دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جلوہ فکن تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اس یوسف علیہ السلام کو دیکھا یوسف علیہ السلام کو رب کائنات نے پوری دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا، شطر الحسن، آدھا حسن عطا فرمایا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے مجھ سے کہا فرحبا بی ودعا لی بخیر، مجھے مرحبا کہا، دعائے خیر دی، میں آگے بڑھا، میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو کیا دیکھا؟ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ آپ نے مجھے مرحبا کہا، دعائے خیر کی، اور میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی عز و جل قال ورفعناہ مکانا علیہ، یعنی میں نے ادریس کو بلندی کے مکان تک اٹھا لیا، پہنچا لیا۔ کیا مطلب؟ میں نے ادریس کو جنت میں پہنچا دیا۔ واقعہ بڑا مشہور، آپ جانتے ہی، وہ جنت چلے گئے، ملک الموت کے ساتھ دوستی تھی، دوستی محبت میں لے گئے ان کو، جنت چلے گئے، اب باہر نہیں آ رہے ہیں، بار بار ملک الموت کہہ رہے ہیں حضور والا اب تو آ جائیے، سیر خوب ہو گئی، سیاحت خوب ہو گئی، دیکھ خوب لیا، اب تو واپس آ جاؤ۔ کہا جناب اسرائیل کیا تمہیں نہیں معلوم خدا کا وعدہ ہے، فرمان ہے، تو جنت میں ایک بار داخل ہو جاتا ہے جنت سے وہ باہر نہیں آتا ہے۔ میں تو نہیں جانے والا۔ جناب ملک الموت عرض کرنے لگے خدا بندہ یہ تیرا کیسا محبوب ہے، میں تو پھنستا چلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ گئے، جانا نہیں چاہتے ہیں۔ کہا میرے ملک الموت، میرے فرشتے جناب اسرائیل ارے چھوڑ دو، کیا تمہیں نہیں معلوم ادریس میرا محبوب ہے، وہ چاہتا ہے تو اسے یہیں پر رہنے دیا جائے، یہاں لطفاندوز ہونے دیا جائے۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حدیث ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں میرے آقا میں 5ویں آسمان پہ پہنچا، جناب ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے مرحبا کہا، دعائے خیر دی۔ اس کے بعد 6ٹھے آسمان پہ پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ہمیں مرحبا کہا، دعائے خیر دی۔ پھر میں 7ویں آسمان پہ پہنچا، دروازہ کھولا گیا، میں نے کیا دیکھا؟ حضرت ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام مسندن ظہرہ الی البیت المعمور، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پہ پیٹھ کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ بیت المعمور کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پہ بیت المعمور، یہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، ہم انسانوں کا قبلہ ہے، اور بیت المعمور سارے فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اور اللہ کے نبی ابو الانبیاء علیہ السلام بیت المعمور پہ تیغ لگا کر تشریف فرما تھے۔ آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرحبا کہا، دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتہی، پھر میں سدرۃ المنتہی پہنچا۔ جب وہاں پہنچے، محترم مکے سے چلے ہیں جبریل امین، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں، ہر مقام میں آپ کے ساتھ ہیں، ہر طرف آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، مگر جب ان کا اپنا ہی مقام آیا اب آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میرے آقا لگے فرمانے جبرائیل آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو، آگے بڑھو نا۔ کہا نہیں آقا اب آگے نہیں جاؤں گا، آگے جاؤں گا، خدا بند قدوس کے جلال سے میرے پر جل جائیں گے۔ معلوم ہے ایسے موقع پر میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ جبرائیل نہیں فرمایا جبرائیل اگر تم ہی نہیں جاتے ہو، تم میرے گائیڈ تھے، تم رہنما تھے، تم رہبر تھے، راستہ دکھانے والے تھے، لے کے آنے والے تھے، تم ہی نہیں جا رہے ہو تو میں بھی نہیں چلتا، چلو واپس جاتے ہیں۔ نہیں، سرکار نے کہا جبرائیل تم جاؤ نہ جاؤ تمہاری مرضی، میں تو چلا۔ ہاں اگر کوئی تمنا ہو تو بتا دو، آرزو ہو تو بتا دو، خواہش ہو تو بتا دو، دعا ہو تو بتا دو، خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ قربان جاؤ جبریل امین پر۔ آپ نے خواہش بھی کی تو کیا خواہش کی، آپ کی تمنا پہ ہماری تمنائیں قربان ہیں، آپ کی دعا پہ ہماری خواہشیں قربان ہیں۔ آپ نے کہا تھا میں نے بارہا آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اشکبار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، غمگین ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آپ ہمیشہ گنہگار امتوں کے لیے روتے رہتے ہو، گنہگار امتوں کے آنسو بہاتے رہتے ہو۔ آقا خداوند
موت قدوس سے اتنی اجازت دلوا دے، کل قیامت کا میدان ہوگا، پل صراط ہوگا، نیچے جہنم ہوگا، اور پل صراط تلوار سے زیادہ باریک ہوگا۔ ایسے موقع پر جب آپ کی گناہگار امت گزر رہی ہوگی، میرا خدا مجھے اتنی اجازت دے دے میں اپنا پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آرام سے گزر جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آئیے کھڑے ہو جائے۔